بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ۔ ہمارا قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت پر دلائل میں درس کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اس نے اتارا تمہاری طرف واضح نور۔ دو باتیں خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی۔ ایک تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آئی۔ برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جو بالکل مکمل دلیل ہو۔ برہان وہ دلیل جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، اس دلیل کو برہان کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ خالق کائنات نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف واضح نور اتارا ہے۔ تو مفسرین کرام نے برہان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور واضح نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو لہذا اللہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ اے لوگو، یہاں پر صرف جو ہے ایمان والوں کی بات نہیں ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک خطے کے لیے نبی نہیں ہے، کسی ایک ملک کے لیے یا کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، یا کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے۔ جیسے سابقہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرف کوئی تشریف لاتے، کوئی اللہ کی طرف سے کسی بستی کے لیے تشریف لاتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے نبی بنا کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ کی طرف سے سب کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو لہذا خالق کائنات نے یہاں پر خاص کسی ایک طبقہ کو اللہ نے مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ پوری انسانیت کو مخاطب فرمایا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مضبوط دلیل آ چکی ہے۔ برہان، ایسی دلیل جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ خالق کائنات نے فرمایا ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل فرمایا ہے۔ اب اس سے دوسری آیت مبارکہ جس کے اندر اس آیت کے جو عملی اقدامات ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے جو پچھلی آیت میں دلیل اللہ نے بیان فرمائی اور واضح نور یعنی قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ نے فرمایا جس نے انہیں تھام لیا، جو اللہ پر ایمان لایا اور ان کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے آپ کا دامن تھام لیا، اللہ خالق کائنات پھر اس کو کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ فرماتا ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، ایسے لوگ داخل کیے جائیں گے اللہ کی رحمت میں، وَفَضْلٍ، اور اس کے فضل میں۔
اور آخری جملہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ جنہوں نے واضح دلیل پر ایمان رکھا ہے اور اللہ کے نازل کردہ قرآن پر ایمان رکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی ہے۔ تو لہذا آپ اس آیت مبارکہ میں دیکھیں کہ جس نے اس دلیل پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جس شخص نے ایمان رکھا وہ سیدھی راہ پر ہے، اس کو اللہ کا فضل نصیب ہونا ہے اور اس کو اللہ کی رحمت نصیب ہونی ہے۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے فرمایا کہ ہم نے پوری انسانیت کی طرف بھیجا ہے، تو اللہ خالق کائنات نے یہ بھی فرما دیا کہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ ہدایت پر ہوگا، عام آدمی کی بات نہیں، جو آپ کی۔ لہذا اس کے متضاد کیا ہوا؟ جس نے آپ کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا، جس نے آپ کو دامن آپ کا پکڑ لیا قیامت تک کے لیے کوئی ایک مطلب اس میں وقت خاص نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا واضح آج جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کتنا واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اتنا واضح میرے آقا کا ارشاد پاک کہ انا خاتم النبیین، میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو لہذا آیت مبارکہ بھی بالکل واضح مفہوم بیان فرماتی ہے کہ اس شخص نے اپنے رب کی رحمت اور فضل حاصل کرنا ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہنا ہے، جس نے آپ کے دامن کو چھوڑا قیامت تک کے لیے، کیونکہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں ٹائم کے لیے فلاں وقت کے لیے نہیں۔ جیسے سابقہ انبیاء تشریف لاتے تھے، جیسے سورہ صف کے اندر 28ویں پارے میں اللہ خالق کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، دیگر انبیاء بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں دیتے رہے، اور ان میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام مبارک احمد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد، یہ آپ کا نام مبارک آپ کے دادا عبد المطلب انہوں نے رکھا، اور آپ کا نام اسم مبارک احمد آپ کی والدہ نے رکھا۔ تو لہذا آپ کی والدہ نے جو آپ کا نام رکھا احمد، اس کے باقاعدہ وہ نام لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ بشارت دی کہ میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی، ایسے رسول، اللہ کے محبوب رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا نام مبارک احمد ہوگا۔ تو لہذا اتنی واضح آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے برہان بنا دیا۔ برہان ایسی دلیل جس کا کوئی توڑ ہی نہیں، کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اور پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ جس نے ان سے اللہ پر ایمان رکھا اور ان کے ساتھ مضبوطی کا اپنا رشتہ قائم کیا، انہیں اللہ رحمت اور اپنا فضل عطا کرے گا، اور اللہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کے دامن سے وابستہ رہنے والا، ان سے پھرنے والا نہیں، کسی اور کے پیچھے لگنے والا نہیں، جو قیامت تک میرے محبوب کے پیچھے چلے گا، اللہ فرماتا ہے اسے ہم ہدایت دیں گے سیدھی راہ کی طرف۔ لہذا قرآن و حدیث سے بالکل یہ واضح ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک اللہ کی طرف سے اس لوگوں کی رہنمائی کے لیے کوئی نبی نہیں بھیجا جائے گا۔ جو کوئی دعویٰ کرے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنے دعوے کے اندر کذب سے کام لے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ختم نبوت والی پر پہرا دینے کی اور آپ کی
ذات مبارکہ سے محبت کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔